فیہ شفاء للناس، فیہ اس شہد میں ہے شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا۔ شفا کا لفظ نکرہ آنا کہ مختلف طرح کی شفا، ہر طرح کی وہ شفا جو بندوں کو اس سے حاصل ہو سکتی ہے اس میں رکھی اللہ نے۔ ہاں الگ بات ہے کہ وہ شفا کیسے حاصل ہوتی ہے، شہد کو کیسے استعمال کیا جائے تاکہ وہ شفا حاصل ہو، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہم کو ضرورت ہے شہد کے استعمال کے بارے میں جاننے کی، کہ ضروری نہیں کہ شہد کو جیسے بھی کھا لیں، جیسے بھی استعمال کر لیں وہ شفا مل جائے۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات شہد کھانا جو ہے انسان کے مرض کو مزید بڑھا دے، جس طرح کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے طب نبوی میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ شہد کو اللہ نے شفا بنایا ہے، لیکن اس سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سے مرض کے لیے کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے، کتنی مقدار میں استعمال ہو، اور کیا اس کا انداز ہو، کیونکہ ہر طریقہ اس کے استعمال کرنے کا وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ شہد کا استعمال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوا، اور اس کے مد مقابل دوسرے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے مرض کے لیے، کس بیماری کے لیے اس کا کیسے استعمال کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے، لیکن دوا کا بھی استعمال کا طریقہ رکھا ہے کہ کیسے اس کو استعمال کیا جائے تو تب اس سے شفا حاصل ہو۔ اس طرح ہی شہد ہے، بعض اوقات آدمی جسے بتایا ہے کہ کھانے پینے سے اس کا مزید جو ہے اور اس کا مرض اور بڑھ جائے۔ ایک صحابی آپ کے پاس آتا ہے، اپنے بھائی کا بتاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پیٹ کی بیماری ہے، تو آپ نے اس کو شہد کھانے کو کہا، تو اس نے شہد جب کھایا تو اس کا پیٹ اور زیادہ چلنے لگ گیا، اور زیادہ یعنی کہ جو اسہال تھا، اس کو ایموشن تھے اور زیادہ تیز ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ نے شہد کھانے کو کہا تھا، اس کو کھلایا گیا تو اس کا پیٹ اور زیادہ تیز چلنا شروع ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدق اللہ وکذب بطن اخیک، کہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، لیکن تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ کا کیا مقصد کہ اس کا استعمال صحیح نہیں کیا جا رہا۔ آپ نے پھر مزید اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا حتیٰ کہ اس کا پیٹ صحیح ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر تعلیق لگاتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ان کے دوائی کا استعمال جو ہے وہ لازماً اس طریقے سے کیا جائے کہ جس طریقے سے اس سے شفا حاصل ہو۔ کسی بھی انداز سے اس کا استعمال کرنا جو ہے اس سے شفا حاصل نہیں ہوتی۔ فیہ شفاء للناس، جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، لیکن بذات خود شہد شفا نہیں ہے، وہ صرف ایک ذریعہ ہے اور سبب ہے شفا کا، ورنہ دینے والا وہ صرف اللہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس طرح کی کسی چیز کا استعمال کرے کہ جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے یا شفا کا بیان کیا ہے، زمزم کا پانی اس میں شفا ہے، اور اسی طرح بذات خود قرآن کی تلاوت اس کو پڑھنے میں شفا ہے، لیکن یہ سبھی شفائیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور اس لیے اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے آدمی ان چیزوں کو استعمال کرے اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن یقین توکل اللہ کی ذات پر ہی ہو کہ اسی نے شفا دینی ہے، اسی نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ چیز بذات خود جو ہے اس پر قادر نہیں کہ مجھ کو اس سے وہ چیز مل جائے۔ تو میں کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی قدرت کا انداز کہ کس طرح یہ مکھی شہد بناتی ہے، اور یہ شہد جو ہے بندوں کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں بیماریوں کے علاج رکھے ہیں، نہ کہ صرف اس کی اندرونی بیماریاں بلکہ حتیٰ کہ جسمانی بیماریاں بھی، یعنی کہ جسمانی سے مراد یعنی جلدی بیماریاں بھی، جلد کے اوپر پر بھی اگر کوئی زخم ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو تو اس کا بھی بہترین علاج جو ہے وہ شہد ہے۔ اور بلکہ شہد ایسا ایک جو ہے وہ یعنی ایسا نسخہ ہے یا ایسی چیز ہے کہ جو خود بھی یعنی کہ جراثیم سے، بیکٹیریا اس طرح کی چیزوں سے محفوظ ہے اور دوسری چیزوں کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر مختلف ادویات بنائی جاتی ہیں، مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، کس لیے؟ اس چیز کو محفوظ کرنے کے لیے، جراثیم سے، بیکٹیریوں سے، اس طرح کی چیزوں سے محفوظ کرنے کے لیے جو ہے شہد کو ڈالا جاتا ہے۔ تو شہد ایسی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جو خود بھی اس طرح کے جراثیم سے محفوظ ہے اور دوسری چیزوں کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو قابل تنبیہ چیز ہے، خصوصاً آج کے دور میں،
کہ واقعی وہ مکھی سے پیدا ہونے والا وہ شہد ہو جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ ہاں، اس آیت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مکھی کو حکم دیا ثم کلی من کل الثمرات، کہ وہ شہد ہو جو ثمرات سے، پھلوں سے، پھولوں سے بنا ہو، وہ لوگوں کے رکھے ہوئے کوئی چینی اور گڑ اور اس طرح کی چیزیں اور طرح طرح کی جو یہ دجال اور اس طرح کے لوگ بے ایمان کرتے ہیں اس سے بنا ہوا نہ ہو۔ ہاں، وہ شہد ہو جو واقعی اللہ تعالیٰ کی جو طبی نیچرل مخلوقات ہیں پھل پھولوں کی، ان سے بنا ہو، اور پھر مزید کہ اس میں وہ خالص ہو، اس میں مزید کو ملاوٹیں نہ کی گئی ہوں، وہ شہد اپنی اصلی حالت پہ باقی ہو۔ بعض اوقات شہد تو واقعی طبی ہے، خالص ہے اور پھل و پھولوں سے بنا ہوا ہے، لیکن اس شہد کے اندر طرح طرح کی ملاوٹیں کر کے اس کو زیادہ کرنے کے لیے کیا کیا انداز اختیار کیے جاتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات اس کو صرف صفائی کرنے کے لیے بعض اوقات اس انداز سے گرم کیا جاتا ہے کہ جس سے شہد کی ساری خاصیتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کیا بات کر رہے تھے کہ اس شہد میں شفا ہے کہ جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کے بناوٹی شہد جو طرح طرح کے کیمیکل ڈال کر اور طرح طرح کی ایسی چیزیں ڈال کر جو ان لوگوں کو ہلاک کرنے والی ہیں، ایسے شہد جو ہے کوئی شک نہیں کہ وہ چونکہ بنا ہی مہلک چیزوں سے، ہلاک کن چیزوں سے ہے، تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہلاک کن ہوگا۔ اس لیے یہاں پر اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ وہ شہد حاصل کیا جائے کہ جس شہد کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، جو نیچرل اور طبی شہد ہے، جو مکھی بناتی ہے، اس انداز سے بناتی ہے۔ ہم بعض کا بناتی تو مکھی ہی ہے، لیکن اس کے آس پاس جو اس طرح کی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں کہ جن کو کھانے سے وہ آ کر اسی چیز کو لا کر وہاں پر ڈال دی جاتی ہے، تو وہ بجائے بیماریاں ختم کرنے کے اور بیماریاں بڑھاتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ ماتا ہے کہ بے شک کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے یقیناً اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، عقل کے اندھے، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے، شاید ملا کھا گئے اٹھا کر، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، کس انداز سے یہ بن کر اس تک پہنچا ہے، اس کو بنانے کے لیے اللہ نے کس مخلوق کو کس انداز سے اس کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، اس کو تعلیم دی ہوئی ہے۔ ہاں، کبھی نہ ان باتوں کی سوچنے کی نوبت آئی ہے اور نہ کبھی اس کی ضرورت پڑی ہے اور نہ کبھی اس کی توفیق ہوئی ہے۔ تو ایسے جانوروں کو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی نعمتوں کے اندر کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا، لیکن جن کو سبق ملتا ہے وہ انہی کو ملتا ہے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں کہ اس مخلوق کو اللہ نے کس انداز سے میرے لیے مسخر کیا اور اس کو کس کیا کیا تعلیم دی اور کس انداز سے اس نے یہ عظیم نعمت جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میری شفا رکھی ہے اس کو میرے لیے مہیا کیا ہے۔ تو فرمائے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔